27 سال بعد پاکستان میں عالمی یکجہتی، پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگ گئیں۔ SCO کانفرنس میں شرکت کے لیے غیر ملکی سربراہان، اہم شخصیات اور وفود کی آمد جاری۔ چین، منگولیا، تاجکستان، قازقستان، کرغزستان اور بیلاروس کے وزرائے اعظم آ گئے۔ معزز مہمانوں کا ایئرپورٹ پر فقید المثال استقبال۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی بھی اسلام آباد آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معزز مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ۔ شہباز شریف نے سربراہان کا استقبال کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کا باقاعدہ آغاز کل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے۔ روس اور چین سمیت 9 ممالک کے سربراہان شریک ہوں گے۔ وزرائے خارجہ اور ایرانی نائب صدر شرکت کریں گے۔ معیشت، تجارت، ماحولیات پر تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سربراہی کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں خصوصی نغمہ جاری۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری سے چینی وزیر اعظم لی چانگ کی ملاقات۔ معیشت، سرمایہ کاری اور علاقائی روابط بڑھانے پر اتفاق۔ سی پیک منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ آصف زرداری نے کہا کہ چین کی اقتصادی ترقی سے استفادہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ صدر مملکت کا چینی وزیر اعظم کے اعزاز میں ظہرانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ سے چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر ایاز صادق کی ملاقاتیں۔ دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات میں مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ ایاز صادق نے کہا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے احساس ہے۔ چین پاکستان کا بااعتماد اور مخلص دوست ہے۔ چین کے ساتھ سدا بہار دوستی پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بیلاروس اور تاجک وزرائے اعظم کی ملاقات۔ شہباز شریف نے SCO سمٹ میں تاجکستان کے فعال اور تعمیری کردار کو سراہا۔ کہا مختلف شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ تاجک وزیر اعظم کا پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بیلاروس کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف اور بیلاروس کے وزیر اعظم کا دو طرفہ سلامتی اور دفاع کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق۔ آرمی چیف نے عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ آئینی ترامیم اور آئینی عدالت کے قیام پر گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز بیان دیا تھا کہ آئینی ترامیم پر کافی حد تک ہم آہنگی ہو چکی ہے۔ مولانا کل میاں نواز شریف سے بھی ملیں گے۔ آئینی ترامیم منظور کرانے کا مشن۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس 17 اکتوبر کو طلب۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی بلا لیے گئے۔ 26ویں آئینی ترمیم پیش کی جائے گی۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس کل دوپہر 12:30 بجے بلا لیا گیا۔ عالمی دہشت گرد بھارت نہ صرف بیرون ملک قتل کراتا ہے بلکہ بھتہ بھی لیتا ہے۔ اس بار گواہی کینیڈا سے آ گئی۔ کینیڈین پولیس کی مودی سرکار کے خلاف چارج شیٹ۔ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارتی اہلکار ملوث تھے۔ بھارت کی بیرون ممالک مجرمانہ سرگرمیوں پر کینیڈا کا ایکشن۔ بھارتی ہائی کمشنر سمیت 6 سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین پر قتل برداشت نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کی جعلی پولیس مقابلے میں ہلاکت کا کیس۔ میجسٹریٹ کی نگرانی میں ڈاکٹر شاہ نواز کی قبر کشائی۔ اسپیشل میڈیکل بورڈ کی ٹیم جھانیرو پہنچی۔ ٹیم حاصل کیے گئے 13 نمونے لیبارٹری بھیجے گی۔ رپورٹ 1 ماہ میں آئے گی۔ لواحقین نے مقتول پر شدید تشدد کا شبہ ظاہر کیا تھا۔ 18 ستمبر کو سندڑی میں مقابلے میں قتل کیا گیا تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ اوگرا نے قیمتوں میں 8 روپے تک اضافے کی سفارش کر دی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزیر خزانہ آج قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ مریم نواز نے LDA سے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ DG LDA کو 15 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں پر پلاٹ فائل بیچنے کی پابندی کی تجویز۔
खारिया में पाक रूस फौजी मशकें जारी। मशकों में पाकिस्तानी और रूसी फौजी दस्ते शरीक। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद पेशा वराना महारत बेहतर बनाना है। इसराइल में ईरानी हमले से नुकसानात का भांडा इसराइली मीडिया ने फोड़ दिया। इसराइली मीडिया ने 1 अक्टूबर का ईरानी हमला गजा जंग के बाद सबसे महंगा हमला करार दिया। ईरानी हमले में इसराइल को बेपनाह माली नुकसान पहुंचा। तिजारती मरकज तल अवीव में 2500 घरों को $35 मिलियन के नुकसान का एतराफ़। 2500 इसराइलियों ने इंश्योरेंस के दावे जमा करा दिए। इसराइल के 2 फौजी मराकज़ टेल नोफ और निवातम को भी शदीद नुकसान पहुंचा। दुबई में बुर्ज अल खलीफा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत को इसराइल के खिलाफ और लेबनान से इज़हार यकजहती के लिए रोशन किया गया। मुल्तान टेस्ट का पहला रोज़ कामरान गुलाम के नाम। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू में सेंचुरी बना डाली। डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले 13वें पाकिस्तानी बन गए। पहले दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। साइम अयूब की 50, 77 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अब्दुल्ला शफीक, कप्तान शान मसूद और सऊद शकील नाकाम। UEFA नेशंस फुटबॉल लीग के मुकाबले जारी। ग्रुप बी के एक मैच में इटली ने इसराइल को 4-1 से शर्मनाक शिकस्त दी। इटली की 10 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में पहली पोजीशन। इसराइल की टीम अभी तक कोई मैच जीत नहीं सकी। अदाकार इमरान अब्बास को सालगिरह मुबारक। जिंदगी की 42 बहारें देख लीं। इमरान अब्बास ने पाकिस्तानी ड्रामों समेत बॉलीवुड फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इमरान अब्बास सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले अदाकार भी हैं। तैयारे पर खौफनाक बमबारी और मोहलिक तरीन दहशतगर्द हमले की तहकीकात। पाक का बेटी को इंसाफ दिलाने का मिशन। थ्रिलर से भरपूर सीरीज लॉकर बाय सर्च फॉर ट्रुथ का ट्रेलर जारी। सीरीज की पहली किस्त अगले साल 2 जनवरी को रिलीज होगी। डॉक्टर शाहनवाज की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत का केस। मैजिस्ट्रेट की निगरानी में डॉक्टर शाहनवाज की कब्रकुशाई। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की टीम झानेरू पहुंची। टीम हासिल किए गए 13 नमूने लेबॉर्ट्री भेजेगी। रिपोर्ट 1 माह में आएगी। लवाहकीन ने मकतूल पर शदीद तशद्दुद का शुबा जाहिर किया था। 18 सितंबर को सिंदड़ी में मुकाबले में कत्ल किया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा ने कीमतों में 8 रुपये तक इजाफे की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना आज कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी करेंगे।